یمحق اللہ الربا، اللہ ہلاک کر دیتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور اللہ بڑھا دیتا ہے صدقات کو۔ اللہ نے دو چیزیں یہاں پہ شروع میں بیان فرمائی۔ فرمایا ایک وہ سود ہے جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اضافہ ہو رہا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور فرمایا اللہ کسی ناشکرے اور بڑے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا سمجھانے کی غرض سے، یہ سستی پھکی بیچنا بند کر دیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ صرف بس جس نے یہ سلسلہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور ساری چیزیں پوری ہو گئیں، ہاں یہ بات ہے ایک، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں پر ایمان کی بات کی ہے تو پھر اس سے آگے بیان کو چلایا ہے، بیان کو ختم نہیں کیا۔ یہ بات کو سمجھنے کی غرض سے میں یہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے فقط ایمان پر اکتفا کرتے ہوئے بیان کو ختم نہیں کیا۔ جہاں پر بھی ایمان کی بات کی ہے تو پھر اس کو 2 3 4 صیغوں میں آگے مزید منقسم کیا، مزید آگے بانٹ دیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیا؟ سوئے رہے، پڑے رہے، کھا لیا، پی لیا، راتیں گزار لی، دن گزار لیے، اللہ کی نافرمانی کی، اور ٹہلتے ٹہلتے جناب جنت میں چلے جائیں گے، 4 محفلیں کروا لی اور اپنے آپ کو سنی کہلوا لیا تو جنتی ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، پھر آگے بیان جاری فرمایا وعاملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، پھر فرمایا واقاموا الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کی، پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور پھر اجر کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ولا خوف علیہم، نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ عزیزان گرامی کے در، آیت مبارکہ کے شروع میں بیان کیا گیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود میں کوئی برکت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال کا اضافہ ہو گیا، لیکن حقیقت حال مال اس کا گھٹتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے خوب الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اور صدقہ انسان گمان کرتا ہے کہ بھئی میں اپنے 100 روپے میں سے اگر 2 نکالوں گا تو میرے پاس 98 رہ جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میں صدقات کو بڑھانے والا ہوں، اور دنیا میں بھی صدقے کی برکتیں ملتی ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت صدقے کیسے لے عطا فرمائے گا۔ اور پھر 1 گنا 2 گنا نہیں، فرمایا 70 گنا، اور پھر 70 گنا کی تو ایک تھوڑی سی اللہ رب العزت نے اگزامپل بیان کی نا، فرمایا اللہ چاہے تو اس سے اوپر کا بھی اضافہ کر سکتا ہے، وہ 70 لاکھ ہو، وہ 70 کروڑ ہو، وہ 70 کھرب ہو، وہ 70 ارب ہو، اب اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ تو سود کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، سود خور کا نہ حج قبول کرتا ہے، سود خور کا نہ جہاد قبول کرتا ہے، اور سود خور کا نہ ہی اپنے رشتہ داروں سے کیا ہوا اللہ اس نے سلوک قبول کرتا ہے۔ جس نے سود کا کاروبار کیا اور 2 4 حج کر لیے تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا یہ فیصلہ ہے اس کا حج قبول شدہ نہیں ہے، اس کی نیکیاں قبول شدہ نہیں ہیں، اس کے کیے ہوئے حسنات جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر ہمیں سنایا، سورۃ روم کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور فرمایا جو تم میں سے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا وہی تو لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ،
وہی تو لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آئیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص ایک کھجور برابر اپنی حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور فرمایا اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات خاص مختص منہ ہے کہ اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی حرام کا کاروبار کر کے اور مسجد کے گلے میں پیسے ڈال کر کے اترانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں نے جو کمایا وہ خرچ کر دیا اور ایسا کر دیا۔ اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا۔ حرام مال تو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کا چسا ہوا خون ہوتا ہے، وہ اس کا تھوڑی ہے۔ تو اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا، فرمایا اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کھجور کا دیا ہوا صدقہ، فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کا دیا ہوا وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر نفع کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فائدے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا صدقہ کرے، اور قیامت کے دن اس کا ایک کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے اپنے مال میں اضافہ کرنے کا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم امت مسلمہ کو سود سے ایسی نفرت ڈال دے کہ اس کا نام سنتے ہی گن محسوس ہو، اور اللہ کریم حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حلال میں سے خالق کائنات اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔